یہ پارٹی کہہ رہی ہے نا، جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، تو ایک کا بھی بیان ایسا نہیں ہے جو عمران خان دے چکے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بیان چل رہے ہیں، ان کا موقف اسرائیل کے اوپر کیا تھا، ایران کے لیے کیا تھا، وہ سب موقف آیا ہوا ہے۔ تو یہ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں، خود یہ کچھ بول نہیں رہے۔ اگر ان کا موقف بدلا ہوتا وہ جیل سے باہر ہوتے، اگر وہ اپنا یہ بدل لیتے تو وہ پاکستان کے باہر ہوتے اور پاکستان پہ شاید ان کی وزارت بھی قائم ہوتی۔ عمران خان کھانا صرف جو کھاتے ہیں ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، دیسی مرغے، اور یہ ان کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ جان کے لگے رہیں گے دیسی مرغے۔ ان کے پیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیسی مرغے کھاتے ہیں، ان کی جسامت بتاتی ہے کہ ان کی خوراک بڑی حساب کی ہے۔ ایک حسان نہیں ہے، وہاں 20-25 لوگ ہیں جو قید پہ ہیں، ہر عمر کا ہے اندر میں۔ تو میں کہتی ہوں اور کہوں گی کہ نہ میں اس چیز کو کبھی معاف کروں گی کہ آپ نے میرے بیٹے کو رکھا، نہ ہی باقی خاندان جو ہیں جن کے بچے ہیں وہ بھی نہیں معاف کریں گے۔ آپ سوچیں کہ جہاں کوئی ہوا کا آنا جانا نہیں ہے، مجھے حسان کہہ رہا تھا کہ رات کو مشکل سے 2 گھنٹے سو سکتے ہیں یا مشکل سے سوتے ہیں۔ میں تو مسلمان اور پاکستانی ہوتے کے ناطے میں کہتی ہوں میری دعائیں ہیں ایران کے ساتھ کہ کم سے کم ایک مسلمان ملک کھڑا ہوا ظلم کے خلاف۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ۔ نورین صاحبہ، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ اچھا نورین صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ امریکہ نے آج ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران اسرائیل کی جنگ کافی دن ہو گئے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی جو کہ بات کرتے ہیں عالمی طور پہ، انٹرنیشنلی ان کی بات سنی جاتی ہے اور بڑا پاپولر ہے وہ، تو ان کے بیان کیوں نہیں انہوں نے دیا ایران اسرائیل کے اوپر؟ آپ کی آج کل ان سے ملاقات ہوتی ہے اور علیمہ صاحبہ کی تو ملاقات ان سے نہیں ہو رہی، تو آپ کی اور عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات ہوتی ہے، تو انہوں نے ایران اسرائیل پر گفتگو کیوں نہیں کی؟ اور اس پہ پھر لے کر جو باقی حکومتی جماعت ہے، جو باقی لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں خان صاحب نے کیوں نہیں بیان دیا، اس پہ آپ کیا کہیں؟ میں تو صرف یہ کہوں گی ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا۔ انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ قوم متحد ہوئے۔ اب قوم میں یہ ساری جو اپوزیشن پارٹی ہے یہ بھی آتی ہے، قوم متحد ہوئے، ہمیں اپنا جو تحریک ہے اس کو مؤخر کریں 2 ہفتے کے لیے۔ اور ان کے جو سارے بیان ہیں وہ سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اور ان میں سے کسی، جو یہ پارٹی کہہ رہی ہے نا، جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، وہ ایک کا بھی بیان ایسا نہیں ہے جو عمران خان دے چکے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بیان چل رہے ہیں، ان کا موقف اسرائیل کے اوپر کیا تھا، ایران کے لیے کیا تھا، اور جو سارا ان کا سب موقف آیا ہوا ہے۔ تو یہ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں، خود یہ کچھ بول نہیں رہے۔ یہ بتائیے گا جب کیونکہ آپ کی یہ ٹیوزڈے کو آئی تھنک ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، بتائیے گا پارٹی کے حوالے سے کیا بات ہوئی آپ کی، اور خان صاحب کا کیا میسیج تھا، اور صحت ان کی کیسی ہے، یہ ذرا ڈسکرائب کیجیے گا، کیونکہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو اندر کی صورتحال بتائے۔ آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ بھی بتا سکتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو ایمان کی طاقت اتنی زیادہ دی ہے کہ وہ اتنے مضبوط ہیں کہ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے کہ وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے گئے تھے اندر، ویسے ہی آپ ہیں۔ حالانکہ گرمی بے انتہا کی، آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہے، اور اس ایک چھوٹے سیل میں کوئی چیز کام نہیں کرتی، لیکن انہوں نے ایک دفعہ کبھی شکایت نہیں کی گرمی کی، انہوں نے کبھی کسی بات کی شکایت نہیں، کسی اپنی ذات کی شکایت نہیں کی۔ وہ اگر بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں باہر کیا ہو رہا ہے، ان کو فکر ہے، اس ملک کی بھی فکر ہے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے ان کو سزا کس لیے دی گئی ہے کہ یہ جو اسرائیل والا ایشو تھا عمران خان کا، جب وہ تھے حکمران تھے ملک میں، تو جب ان کا کہنا تھا کہ جی میرا وہی ہے اسٹیٹمنٹ جو قائد اعظم صاحب کی تھی، اس حوالے سے جب آپ نے ان کو اندر بتایا، کیا بتایا آپ لوگوں نے ایران اسرائیل والے ایشو پہ، اور ان کا آگے سے کیا جواب تھا؟ قوم متحد ہو جائے، اور دوسرا اسرائیل والے ایشو پہ ان کو کھل کے کیوں نہیں بات کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ کہتے میں ساری باتیں کر چکا ہوں۔ دیکھیں ان کا موقف کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اندر جا کے بدل گیا۔ اگر ان کا موقف بدلا ہوتا وہ جیل سے باہر ہوتے، اگر وہ اپنا یہ بدل لیتے تو وہ پاکستان کے باہر ہوتے اور پاکستان پہ شاید ان کی وزارت بھی قائم ہوتی۔ یہ ان کا موقف تھا اتنا سخت، جس کی وجہ سے سب نے مل کے، آپ کو پتہ ہے امریکہ سے پیغام آیا تھا نا کہ ان کو ہٹائیں، تو امریکہ کیا کرتا ہے، امریکہ بھی ان کا، اسرائیل امریکہ ایک ہی ہے۔ تو عمران خان کا موقف سب کو پتہ ہے، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، یہ خود کچھ بول نہیں سکتے۔ آج تک انہوں نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا، اور کہنے والے وہ تھے جن کے اب پتہ چل رہا ہے نمائندے اسرائیل جاتے رہے ہیں۔
انہوں نے ہر کسی کو اپنے حکومتوں میں اسرائیل بھیجا ہے، ان کے ساتھ یہ باتیں کرتے رہے. تو عمران خان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ بن بھی نہیں سکتے. یہ اب لگے میں جتنا مرضی بول لیں. آپا یہ بتائیے گا، اب منگل کو جو ملاقات ہے، اب آپ کی ہر ویک میں ملاقات ہوتی ہے، کہ کیا روٹین کیا ہے اس وقت بانی پی ٹی آئی کی جیل کے اندر؟ حکومتی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اندر یخنی اور دیسی مرغیاں اور اس طرح کی چیزیں پتہ چل رہی ہیں. آپ ملتی ہیں اور ہمشیرہ بھی ہیں، آپ سے زیادہ کلوز کون ہوگا اس وقت؟ تو آپ بتائیں کہ کھانے پینے میں یا اس طرح کی چیزوں میں کیا سچائی ہے؟ عمران خان کا کھانا زندگی کا مقصد نہیں ہے. دیکھیں، کھانا ان کا زندگی کا مقصد تھا جن کے کھانے دوسرے ملکوں سے بھی آتے تھے، ہیلی کاپٹر میں بھی سفر کرتے تھے. عمران خان کھانا صرف جو کھاتے ہیں ایک وقت کھانا کھاتے ہیں. دیسی مرغے اور یہ ان کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ جان کے لگے رہیں گے دیسی مرغے. ان کے پیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیسی مرغے کھاتے ہیں. ان کی جسامت بتاتی ہے کہ ان کی خوراک بڑی حساب کی ہے. باقی جو کھاتے ہیں ان کے جسم سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کھاتے ہیں. اچھا نورین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی نے جو 2 ہفتے کے لیے تحریک اپنی مؤخر کر دی تھی، تو اب آپ فائنل کہاں پہ جا رہے ہیں؟ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اس لیے سوال آپ سے ریلیونٹ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی اس وقت نفسیات یا بات چیت کو سمجھ رہی ہوں گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں سیاسی طور پہ بھی. تو تحریک آپ لوگوں نے چلانی تھی، وہ اب نہیں چلا رہے، کیسے باہر آئیں گے؟ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں آپ کو عدالت سے کوئی امید نہیں ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ تحریک بھی آپ کی موجودہ قیادت نہیں چلا سکتی، تو پھر کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے تحریک انصاف نام ہی رکھا تھا کہ ملک میں انصاف ہوگا تو ملک کسی ترقی کی طرف جائے گا. لیکن انہوں نے اس کو ہٹا کے 26ویں ترمیم لا کے اس وقت عدالت کے نظام آپ دیکھ لیں، کوئی نظام ہی نہیں ہے. عدالت آپ ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کو لکھ کے دے دیں جی یہ فیصلہ سنانا ہے، وہ فیصلہ سنا دے گا. میرا نہیں خیال کسی کو اب وکیل کرنے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت. وکیل نے کیا کرنا ہے عدالت میں جا کے؟ موجودہ قیادت کے حوالے سے جو آپ کے کارکن ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. تو موجودہ جو کارکن ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں موجودہ قیادت پر. آپ ایز اے سسٹر خان صاحب کی کیا سمجھتی ہیں؟ اس قیادت میں واقعی دم خم نہیں رہا کہ وہ خان صاحب کو نکالیں یا مینیج ہو گئے ہیں؟ یہ سوال بہت بار بہت سے لوگوں سے ہوئے. آپ کا اس پہ اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، کبھی اس چیز پہ نہ عمران خان نے کبھی کچھ کہا ہے نہ ہم کہیں گے، کیونکہ یہ لوگ یہی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ قیادت ایسی ہے. کیونکہ قیادت کو بھی ظاہر ہے سب کو اپنے اپنے طور پہ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں تو حکومت کے کسی معاملے میں میرا عمل دخل نہیں. لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ساری چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں حکومت نہیں کر رہے، یہ صرف لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، شاہ محمود قریشی صاحب کچھ عرصہ پہلے کارڈیالوجی PIC میں رہے، ان کی طبیعت بڑی خراب تھی. پھر آج ان کی 9 مئی کے کیس میں ضمانت بھی کل ہو گئی. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو، شاہ محمود قریشی اگر باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کیسز ہیں باہر کے اپنے کیسز عدالت کے ذریعے، تو وہ لیڈ کر سکتے ہیں؟ وہ سیاسی آدمی بھی ہیں، بانی پی ٹی آئی کے قریب بھی تھے. تو خان صاحب کی ان کے حوالے سے کچھ رائے بھی ہوگی، آپ ملاقاتیں کرتی ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ پتہ نہیں خان صاحب نے تو کوئی اس پہ وہ رائے نہیں دی، نہ وہ ہم سیاسی باتیں کرتے ہیں زیادہ. لیکن ظاہر ہے ان کو وہ اگر وائس چیئرمین ہے تو وہ یقیناً کریں گے لیڈ. ان کی جو ضمانت ہوئی ہے آپا، یہ جو 9 مئی والے کیسز میں، اس سے اندیہ دیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ باہر آ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے باہر آ جائیں گے شاہ صاحب؟ کیونکہ ایک کیس میں تو ضمانت ہوگی ہے، باقیوں میں بھی کیونکہ ان کی طبیعت بھی بڑی خراب ہے، ہاسپٹل میں بھی وہ ایڈمٹ ہے. مجھے نہیں پتہ، ضمانت ہوتی ہے تو یہ دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں. آج کل ضمانت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ضمانت ایک جج دیتا ہے، دوسرا اس کو مانتا نہیں ہے. تو کوئی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عدلیہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی. عدلیہ اس وقت ایسی ہے جیسے جو آپ نے ان سے کروانا ہے آپ کروا لیں، جو آپ کو نظر آتا ہے. آپ سپریم کورٹ کی ہیئرنگز آج کل یہ سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں، ٹی وی میں بھی دکھاتے ہوں گے، اس میں آپ دیکھیں کہ عدلیہ میں ہو کیا رہا ہے. تو اگر عدلیہ کوئی ادارہ ہی نہیں رہا، عدلیہ اب ایک ربر سٹیمپ ہے جو یہ جس طرح چاہیں گے استعمال کریں گے. اور یہ انہوں نے مطلب میں سوچتی ہوں پتہ نہیں ان کو کیسے مزہ آتا ہے ایسا ون سائیڈڈ سارے کام کر کے، کہ پہلے آپ نے 17 سیٹوں پہ اپنی سیٹیں کر لیں. آپ کو پتہ ہے ان کے نون لیگ والے خود کہتے ہیں کہ ہم ہارے ہوئے تھے، سب کہتے ہیں، ان کو سب کو پتہ. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا، آپ کے بھائی بھی جیل کے اندر ہیں، آپ کے اکلوتا بیٹا حسان نیازی وہ بھی جیل کے اندر ہے. ایک ماں کے لیے یہ ایموشنلی کیا آپ سوچتی ہیں؟ اور حسان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟
اللہ کا شکر ہے ایک حسان نہیں ہے، وہاں 20-25 لوگ ہیں جو قید میں ہیں، ہر عمر کا ہے اندر، ہر عمر ادھر ہے، کسی کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا جا رہا، کسی کا کوئی کیس نہیں پتا کہ ان کو پکڑا کیوں ہے، کسی کو 10 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 8 سال، اور بتانے والے یہ بھی نہیں بتا سکتے اپنے سزا دی کیوں ہے۔ تو میں کہتی ہوں اور کہوں گی کہ نہ میں اس چیز کو کبھی معاف کروں گی کہ آپ نے میرے بیٹے کو رکھا، نہ ہی باقی خاندان جو ہیں جن کے بچے ہیں وہ بھی نہیں معاف کریں گے۔ دیکھیں کوئی زیادتی غلط کام کیا ہوتا آپ جیل جاتے ہیں، جب آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ نے کیا کیا ہے اور آپ کو انہوں نے جیلوں میں بند کیا اور بڑی سخت جیل کاٹ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جہاں کوئی ہوا کا آنا جانا نہیں ہے، مجھے حسان کہہ رہا تھا کہ رات کو مشکل سے 2 گھنٹے سو سکتے ہیں یا مشکل سے سوتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں تو کہتی ہوں کہ اس کا مقابلہ کریں۔ ہم اس پہ، میں اس کے لیے ہمیشہ بولوں گی کہ میرے بیٹے اور اس کی زندگی کے اتنے سال اس کو اتنی تکلیف دی کیوں گئی اور کس وجہ سے دی گئی، اور جب انہوں نے کہا کہ جی ابھی بتایا نہیں ہے سزا دے کے دیکھیں، یہ کون سا نظام ہے کہ سزا دی ہے، یہ نہیں بتایا کس چیز پر دی ہے، آپ نے 10 سال کس چیز کی سزا دی، اس نے کوئی قتل کیا تھا، لیکن ان کو بتانا پڑے گا اور اس کا حساب دینا ہوگا کہ انہوں نے اتنا عرصہ اس کو جیل میں کس لیے رکھا اور اس کو ٹارچر کیوں کیا گیا، اس کو تکلیف کیوں دی گئی، یہ حساب میں ماں ہوں میں لوں گی۔ نورین صاحبہ، خان صاحب سے آپ اہل علیمہ صاحبہ بھی ملاقات کرنے جاتی تھی، تو ان سے ملاقات اب کیوں روک دی گئی ہے؟ آپ تینوں سسٹر جاتی تھی، اب آپ 2 جاتی ہیں، کیا ایسی بات تھی؟ اب آپ دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے ہو گئے ہم جاتے ہیں، پہلے ایک علاقہ آتا ہے گورکھپور، اچھا وہاں ٹرکوں سے راستہ بند کرتے ہیں، پھر وہاں ہم اترتے ہیں گاڑی سے، پھر ہم کوئی 1-1.5 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں، پولیس ہمیں روکتی ہے، پی ٹی آئی والے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ہم وہاں سے پیدل چل کے جاتے ہیں، پھر آگے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ انتظار کراتے ہیں ابھی اندر سے آرڈر آئے گا، پھر اس آرڈر کا آپ انتظار کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی اس بہن کو بھیج دیں یا اس بہن کو بھیج دیں، 1 کو بھیج دیں، 2 کو بھیج دیں۔ اب یہ کوئی نظام نہیں ہے، ہمیں عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے، ہماری ملاقات فیملی کی ایک عدالت کی دی ہوئی اجازت ہے، لیکن جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ کوئی عدالت کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ کہتے رہیں۔ آپ لاسٹ پہ بتائیے گا، ایران کے اوپر جو آج امریکہ نے حملہ کیا ہے، اس پہ کیا کہیں گی مسلمان بھائیوں کو، امت پوری؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت ایران میں بڑی مشکل صورتحال ہے، اسرائیل بھی حملے کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، تو اس ساری صورتحال میں ایز ایک بانی پی ٹی آئی کی سسٹر کے ناطے آپ کیا میسیج دیں گی؟ میں تو مسلمان اور پاکستانی ہوتے کے ناطے میں کہتی ہوں میری دعائیں ہیں ایران کے ساتھ کہ کم سے کم ایک مسلمان ملک کھڑا ہوا ظلم کے خلاف، اور انشاءاللہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ساری مسلمان ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہمارا، میں تو فخر محسوس کرتے کہ کسی نے اپنے لیے آواز اٹھائی اور اسلام کے نام پہ اٹھائی اور اسلام کے لیے وہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ میں نہیں سمجھتی کہ نہیں ہوں گے، اور یہ جو یہ کر رہے ہیں ان کے اوپر ہمیں سب کو بولنا چاہیے، ساری ملکوں کو بولنا چاہیے کہ دیکھیں انہوں نے بڑا ظلم کیا، بغیر وجہ کے اسرائیل کے ساتھ لڑائی تھی، امریکہ کا تو بنتا ہی نہیں تھا وہاں اٹیک کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے گفتگو سنی نورین نیازی صاحبہ کی، جو کہ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ ہیں۔ اصل گفتگو جو آج کا اہم ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ بانی پی ٹی آئی ایران اسرائیل ایشو پہ کیوں نہیں گفتگو کر رہے تھے، کیا وجہ تھی، وہ سارا ڈیٹیل بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ نے بتا دیا کہ کیا وجہ تھی یا کیا وہ بات انہوں نے پہلے کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی جو حکومت تھی وہ اسی وجہ سے ہٹائی گئی تھی کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے ان کا وہی موقف ہے جو قائد اعظم کا موقف تھا۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔